السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 15 شعبان لیلۃ البرات۔ اب لیلۃ البرات 15 شعبان کو ہوتی ہے۔ اس کی روایات مختلف موجود ہیں، 10 صحابیوں سے روایت ہے، اور سورۃ دخان کی پہلی 5 آیات اس کی طرف دلالت کرتی ہیں، اور نقطۂ نظر اس کے بارے میں 2 انتہائیں ہیں کہ یہ عام راتوں کی طرح رات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی رات ہے اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان 2 انتہاؤں کے درمیان میں دین اسلام ہوا کرتا ہے، اور یہ ہے کہ 10 صحابہ سے اس کی برکات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات میں علامہ آلوسی بغدادی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قضاء و قدر کے فیصلے خدا سال سال کے اتارتے ہیں، اور یہ کہ یہ بہت بڑی مغفرت کی رات ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہماری امہات المومنین میں سے ہر رات کی ایک باری تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہ تھے، تو وہ ان کے پیچھے نکلیں اور جنت البقیع میں نبی کے پیچھے پہنچ گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ عائشہ، تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور کے رسول تمہارے حق میں کوئی انصاف نہیں کریں گے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں سمجھی کہ آپ امہات المومنین میں سے کسی اور کے پاس چلے گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ برکت کی رات ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر خدا پاک بخشش اتارتا ہے اپنے بندوں پر، سوائے اس کے کہ جو احسان جتلانے والا ہو، جو اپنے ٹخنوں سے نیچے شلوار قمیض کو لمبے چوغے کو کرنے والا ہو، اور جو کہ دل میں بغض رکھنے والا ہو، یا عادی شرابی ہو، یا والدین کا نافرمان ہو، یا قاتل ہو، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے، تو ان کی مغفرت روک دی جاتی ہے، ورنہ تو اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اور یہ کہ جو سورت علامہ آلوسی بغدادی سورۃ الدخان کی جو آیات جس میں بیان کرتے ہیں کہ حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اور اس میں وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو فیصلے ہیں وہ اترتے ہیں، اور ان فیصلوں کی روشنی میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء کے نزدیک لیلۃ القدر اور لیلۃ البراءت میں کیا فرق ہے؟ تو لیلۃ البرات وہ ہے جس میں قرآن مجید اللہ نے آسمان دنیا پہ باقاعدہ سکیم کے تحت اتارا کہ سال کے سال جتنا اترنا ہے، اور لیلۃ القدر میں باقاعدہ حضرت جبرائیل کے حوالے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے تھے، تھوڑے تھوڑے کر کے اتارا جاتا رہا، گویا کہ اس میں تقدیر اترتی ہے سال کے سال 15 شعبان سے اول شعبان تک۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت میں ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بندہ شادی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی تقدیر میں مرے ہوئوں میں اس کا نام لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کو لینے کے لیے لمبی قیام کرتے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں چھپ کر کے کوئی نہ دیکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے دن کے اگلے دن کو، یعنی یہ سوموار کی رات ہوگی، تو یہ لیلۃ شب برات کی رات ہے، اور اگلا سوموار کا دن جو ہے یہ 15 شعبان کا دن ہوتا ہے، تو اس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ معمول ہے، 10 صحابہ سے اس کی روایت آتی ہے، تو اس حساب سے یہ دونوں کا فرق ہے۔ لیلۃ القدر بھی برکت والی رات ہے، اور اس لیے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، اس کو لیلۃ الرحمت کہا گیا ہے، اس کو لیلۃ الانعام کہا گیا ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی انعام کی رات ہے، برکت کی رات ہے۔ اور اس کو یوں کر کے منانا کہ اس میں پٹاخے تو بجائے جائیں، اس میں حلوے تو کھائے جائیں، اس میں عبادت نہ کی جائے، یہ ایک دوسری انتہا ہے جس کی طرف ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کی بجائے چھپ کر اللہ کی عبادت کرنا، کھانے پینے کا کوئی حرج نہیں ہے اگر تھوڑا بہت کھا لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ مستقل اسی کام پہ لگے رہنا۔ اور عبادات کی رات میں زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، کم کھایا جائے، عبادت زیادہ کی جائے۔ جیسے آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس میں کم کھایا جاتا ہے، زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے
یہ رات جو ہے بہت برکت والی ہے، اور اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کا جو مسجد نبوی کے ساتھ جو وہاں قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں لوگوں کے لیے دعائیں کی. تو گویا کہ اس رات میں یہ ایک مضمون ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، آخرت کو یاد کیا جائے، جانے والوں کو دعائیں دی جائیں، اور ایک اچھا امپیکٹ اپنے اوپر لے کر کہ دنیا کی محبت نہ چمٹی رہے، جانے والوں کی طرف جانا ہے تو اس کی تیاری ضروری ہے. تو یہ ایک معمول ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس لیے اس شعبان کو 15 شعبان کی رات کو عبادت میں گزار کر منانا بہت بہتر ہے. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی.